آج ہم لندن کے علاقے ہارن چرچ میں پاک سرزمین پارٹی کے انوگریشن میں ہیں. یہاں پہ آج اسپیشلی جوائنٹ سیکرٹری آف کراچی PSP رضا صاحب آئے ہیں. اسپیشل انٹری ہے, ان سے آج ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر جی, آج یہاں آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے سر؟ یہاں پر ہمارے ایک آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہ مانچسٹر برمنگھم کے علاوہ بیڈفورڈ اور لندن میں ایک اور آفس تھا ہمارا. اب یہ نیا آفس کا افتتاح کر رہے ہیں اور یہ آج ہم نے کافی لوگوں کو بلایا, پورے میڈیا کو, کہ جو آفس کا افتتاح کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس پیغام کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں کہ جو مصطفیٰ کمال بھائی پاکستان کے اندر متواتر لوگوں سے خطاب ہیں, لوگوں کو تربیت دے رہے ہیں, لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں اور جگہ جگہ میٹنگز کر رہے ہیں, تو ان کا وہی موقف ہے کہ جو ایک پاکستانی کا ہونا چاہیے کہ تمام مسائل کا حل یہی ہے کہ جو نیچے کے طبقے کے لوگ ہیں ان کے ہینڈ اوور کیا جائے, ان کے پاور ان کے حوالے کیا جائے, اور جو بھی ایشوز ہیں پاکستان کے اور جو بھی غریب طبقے کے, تو وہ نیچے کے لوگ کو کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ مسائل کیا ہوتے ہیں, تو وہ اس کو بخوبی جو ہے انجام دے سکتے ہیں. اور پارٹی کا موقع ماشاءاللہ وہاں بھی بڑھ رہا ہے پاکستان میں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر بھی تربیتی پروگرامز ہوتے رہتے ہیں اور تمام قومیت اور تمام مذاہب کے لوگ ایک ساتھ پاک سرزمین پارٹی میں چل رہے ہیں, اور جو دو لوگ جو ہے باقاعدہ شامل ہو رہے ہیں اس کے اندر. مطلب یہ کہ جو اس وقت کراچی کو اور اپنے پاکستان میں دیکھا, خاص طور پہ کراچی میں کہ جو امن قائم کر دیا ہے PSP نے, جو ایک بہت بڑا مشکل کام تھا, بہت بڑا ٹارگیٹ تھا, اور الطاف حسین کے خلاف اور ایک قدم بڑھانا جو 3 مارچ کو آئے تھے اور 2016 کو, آج پارٹی کافی مضبوط ہے, پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکی ہے, اور ماشاءاللہ ہم اس موقف پہ آج بھی قائم ہیں. اور موقف درست ہونا چاہیے, اور الیکشن میں حال یا اختیار کے بات کی بات ہوتی ہے, لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا موقف کیا ہے, آپ کس پر ڈٹے ہوئے ہیں. تو آج الحمدللہ, اور یہ بھی ایک واحد حل نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں خاص طور پہ کراچی میں کہ PSP واحد جماعت ہے کہ جو وہاں کے مسائل حل کر سکتی ہے. اچھا سر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی کی سیاست کے اندر الطاف حسین فیکٹر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ریئلسٹکلی ختم ہو چکا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں ابھی اور کام ہونا باقی ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ جب بہت مشکل کام تھا, جب 3 مارچ 2016 کو مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی بھائی آئے تھے یہاں پر اور پاکستان میں انٹری دی تھی, تو آدھا کام تو اسی وقت کر دیا تھا کہ جب یہ الاؤ نہیں تھا کہ کوئی بھی الطاف حسین کے خلاف بات کر سکے, اور ایک سستی سے سستا جو سودا تھا وہ یہ تھا کہ موت تھی کہ جو اس کے خلاف بات کرے, جو MK کے خلاف بات کرے. تو وہ آدھا کام تو اسی دن ختم ہو گیا تھا الطاف حسین کا. لیکن جب پاکستان میں انٹری دی ہے انہوں نے, مگر آپ نے دیکھا کہ اس میں بہت زیادہ رسک لیا گیا ہے. بہت زیادہ جو مصطفیٰ کمال کے ساتھی ہیں انہوں نے بہت زیادہ خطرناک رسک لیا, اور باقاعدہ ٹائم لگا تھوڑا سا. اس کے اندر یہ ہے کہ بہرحال انفورسمنٹ کا بھی ہاتھ ہے, مگر یہ ہے کہ بیس جو تھا PSP تھا, PSP نے اس کو باقاعدہ ان کو سامنے آ کے کھڑا کیا اور لوگوں کو حقائق بتایا. اور آپ نے دیکھا کہ اب لاسٹ ٹائم جو ہے الطاف حسین نے باقاعدہ انڈیا سے مدد مانگی اور انڈیا سے رہنے کی درخواست کی ہے, تو لوگ پہلے یقین نہیں کرتے تھے, مگر اب تو کنفرم ہو چکی کہ جو مصطفیٰ کمال کہتے تھے کہ راؤ سے ان کے رابطے ہیں اور جو ایجنٹ ہیں اور وہ جو پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں, دیکھ لیا آپ نے کہ وہ سب تمام چیزیں سامنے آ گئی ہیں, اور آج الحمدللہ ان کی بات سچ ثابت ہوئی ہے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب کا جو فیوچر ہے کراچی اور پاکستان کے مستقبل کے اندر, آپ ان کو کہاں فٹ دیکھتے ہیں؟ مے بی آپ کا کیا پلان ہے کہ آپ 5 ایئر پلان کے حساب سے چل رہے ہیں, 10 ایئر پلان کے حساب سے چل رہے ہیں؟ کوئی نہ کوئی ریئلسٹک پلان تو ہوگا. ایک ہوتا ہے کہ جی آپ نے ہم تربیت کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, بالکل ساری جماعتیں کرتی ہیں, پیپلز پارٹی کر رہی ہے, نواز شریف کرتے ہیں, MKM کر رہی ہے, ساری جماعتیں کرتی ہیں. آپ کا ایج, آپ کا نیا پن اس میں کیا ہے؟ آپ اس پاکستانی سیاست کے اندر آپ کیا نیا چیز لے کر کے آ رہے ہیں؟ دیکھیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے جو نعرہ لگایا تھا کہ تمام قومیت کو ساتھ لے کے چلنے کا اور تمام مذاہب فکر کے لوگوں کو ایک ساتھ چلنے کا, تو اصل بات تو یہ ہوتی ہے کہ جو بات کہے اور اس پہ قائم رہے. تو آپ نے دیکھا کہ فیوچر تو یہی ہے کہ 5-10 سال کی بات نہیں ہے, لیکن ان کا بیان درست ہونا چاہیے, انسان کی باتیں سچ ہونا چاہیے اور جھوٹ پہ مبنی نہیں ہونا چاہیے. اور محسوس کیا کہ دیکھیں لاسٹ الیکشن کے اندر بھی جو ہے وہ جن لوگوں کو سیٹیں ملی ہیں اب, اور جنہوں نے کراچی کے اندر اور باقاعدہ سندھ کے اندر اس کے جو نام انہوں نے سیٹیں لی ہیں, اور
ایک انہوں نے میسیج دیا تھا الیکشن سے پہلے, وہ کام نہیں کر سکے. پی ٹی آئی بھی وہ کام نہیں کر سکی کہ جو ایک کام ان کو کرنا تھا. تو فیوچر تو یہی ہے ہمارا کہ اس پہ 5-10 سال کی بات نہیں ہوتی ہے, عوام کو خود سوچنا چاہیے. عوام خود سوچے گی اس بات کو کہ درست فیصلہ کرے گی وہ. جیسے کہ پہلے دیکھا کہ مصطفیٰ کمال جب میئر تھے تو انہوں نے رات دن کام کیا, 24 گھنٹے کام کیا اور ہزاروں اربوں ڈالر روپے جو ہے خرچ کیے. ابھی آپ نے کراچی, آپ ظاہر سی بات ہے کراچی سے آئے ہیں. میں ابھی مجھے کراچی گئے ہوئے 14-15 سال ہو چکے ہیں. میں نے پچھلے کراچی میں اور آج کے کراچی میں اس وقت جو میں گیا ہوں, میں ڈفرینس دیکھتا ہوں کہ کراچی کے عمارتیں, کراچی کی سڑکیں, کراچی کی جو مصطفیٰ کمال صاحب نے جو کام کیا تھا, آج ہمیں ایک ڈھانچہ نظر آتا ہے کراچی کی سڑکوں اور کراچی کی عمارتوں میں. اور مجھے سیریا کی تباہ حالی کے اندر کے جو عمارتیں ہوتی ہیں, مجھے ایز سچ بادی نظر کوئی ڈفرینس نظر نہیں آتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا چیز خراب ہوئی, کیا چیز ختم ہوئی اور کیا چیز ہوگی؟ دیکھیں, جب مصطفیٰ کمال نے کام کیا تھا بلدیاتی جب میئر تھے تو اس کے اندر انہوں نے رات دن یہ کام, دیکھیں وہی آدمی کر سکتا ہے کہ جس کو وہاں کے لوگوں سے محبت ہو, وہاں کی عوام سے محبت ہو, وہاں کی عمارتوں سے محبت ہو, وہاں کی سڑکوں سے محبت ہو. وہی کام یہ کام کر سکتا ہے کہ جو رات دن کام کرتا. لیکن دیکھیے کہ آپ نے دیکھا کہ جب سے انہوں نے جب سے لے کے آج تک کراچی کا بہت ہی برا اثر ہو چکا ہے. اور آپ نے پانی کا مسئلہ ہے, سیوریج کا مسئلہ ہے, سڑکیں خراب ہیں. نارتھ آباد اور نازم آباد جو ایک مشہور اچھا علاقہ ہوا کرتا تھا, آپ جا کے دیکھیں وہاں کی سڑکیں, وہاں کے روڈ جو ہیں بالکل کھنڈر بن چکے ہیں اور دھول مٹی کا ایک بہت زیادہ بوال ہے جناب. چلیں, بہت بہت شکریہ سر جی. آپ